السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آج کے جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ پچھلے ایپیسوڈ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بکس کے بارے میں بات کی تھی اور خاص طور پہ ہم نے وہ والی بکس ریکمینڈ کی تھیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کو ریکمینڈ کرنی چاہیے دعویٰ کے لیے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کہ ذرا دین سے دور ہیں اور شاید وہ ہیڈ لیس ہیں اور ہمیں ان کو ریمائنڈ کروانے کی ضرورت ہے. تو ہم نے وہ والی بکس آپ کو ریکمینڈ کی تھی اور خاص طور پہ اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کو کچھ نہ کچھ ڈاؤٹس کا مسئلہ تھا، جو دین کے بارے میں شبہات کا شکار تھے. اور آج ہم انشاءاللہ العزیز جن بکس کا تذکرہ کریں گے وہ والی بکس ہوں گی جو کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو سیلف ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے سیلف کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. مجھ سے بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں اور ظاہر ہے میرے بھائی جو میرے پینلسٹ موجود ہیں ان سے بھی یہ سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم دین کی طرف آئے ہیں، ہم دین کو پڑھنا چاہتے ہیں، دین کو سمجھنا چاہتے ہیں. اپارٹ فرام دی ریکمنڈیشنز آف دا اسکالرس کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں، کلاسز کو ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن کون سی بکس جو ہمیں پڑھنی چاہیے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف ٹاپکس کے حوالے سے، مختلف موضوعات کے حوالے سے. تو خاص طور پہ آج ہم فوکس کریں گے اسلامک بکس اور مختلف دین کے جو سائنسز ہیں اس کے حوالے سے جو بیسکلی ہم ریکمینڈ کریں گے انشاءاللہ العزیز. اس پہ ہماری ڈسکشن ہوگی. ایز یوزول میرے ساتھ میرے بھائی احمد خان بھائی موجود ہیں اور اسی طریقے سے حماس بھائی بھی موجود ہیں. تو انشاءاللہ العزیز میں سٹارٹ کرتا ہوں آج کی ڈسکشن کو حماس بھائی سے. حماس بھائی، ہم نے لاسٹ ٹائم جو بات کی تھی اور ہم نے یہاں تک اپنی بات کو کمپلیٹ کیا تھا کہ ہم نے یعنی ایتھیزم کے حوالے سے ہم نے کچھ بکس ریکمینڈ کی. اسی طریقے سے ہم نے پھر اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے وہ والی بکس ریکمینڈ کی. چینجنگ یعنی اپنی جو لائف سٹوریز جو انسان میری زندگی میں جو تبدیلی آئی اس کے حوالے سے جو بکس ہم نے ریکمینڈ کی اور اس میں ہم نے ایک ویڈیو بھی ریکمینڈ کی. تو اس کے بعد اب ایک بندہ دین کی طرف آ گیا اور وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہاں سے سٹارٹ کرے، کون سی بکس سے سٹارٹ کرے، کیا چیز آپ فرسٹ آف آل ریکمینڈ کریں گے؟ ہاں جی، ہم لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکشن کی تھی نا اس کے اندر ہم ایک اسپیسیفک جرنی سے گئے تھے اور میں نے ساتھ ساتھ اپنی جرنی بھی بیچ میں ایڈ کی تھی اور ان کی جو کہ میرے دیگر دوست ہیں ان کی بھی جو سملر جرنی تھی اسی لحاظ سے. تو ہم پہلے گئے تھے کہ جیسے توحید والی کون سی چیز انہوں نے سب سے پہلے پکڑنی ہے کہ توحید سے ریلیٹڈ کیا سی آپ کے جو پہلا کلمہ ہے، کلمہ سے ریلیٹڈ کون سی کتاب ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم چلتے چلتے ہم پہنچے تھے قرآن کے اوپر کہ دیکھیں سب سے پہلی جو چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پیغام دیا، آپ خود سے وہ پڑھیں تو صحیح وہ کیا ہے، اس میں کیا ہے میرے لیے. تو اس کے اندر ہم نے کچھ ٹرانسلیشنز بھی ریکمینڈ کی تھیں، مینلی انگلش میں، کیونکہ میری اپنی جو اسٹڈی ہے سیلف اسٹڈی وہ انگلش میں ہی ہوئی تھی. تو اس لحاظ سے ایک صحیح انٹرنیشنل اور دوسری دا نوبل قرآن جو کہ عبداللہ ہلالی صاحب نے، ٹھیک ہے، تقی الدین ہلالی اور ہاں جی محسن خان کی. تو دیکھیں صرف ریڈنگ جو ہمارا دین ہے وہ اس میں یہ ہے کہ صرف ریڈنگ کافی نہیں ہے. آپ انٹلیکچولی اگر آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا، سمجھ آ گیا اسلام کا، تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ عمل کی طرف آئیں. بالکل ٹھیک ہے. اور عمل از اسینشیل کہ اگر آپ نے جو بھی پڑھا ہے اس کو اگر اپلائی نہیں کیا، اف یور نالج از ناٹ اپلائڈ دین اٹس ویسٹڈ نالج. ٹھیک ہے نا. ہم اس لیے نہیں بیٹھے کہ مطلب یعنی ہم نے صرف انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن یا بحث و مباحثے کے لیے ہم نے وہ کتابیں پڑھنی ہیں، ہم نے اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے کتابیں پڑھنی ہیں. تو اس لیے اگر ہم اسی جرنی میں آگے چلیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ سب سے پہلے نا ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہے حصن المسلم کے نام سے، وہ دعاؤں کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور وہ صرف اس میں دعائیں نہیں ہیں کہ اپنی ڈیلی لائف کی جو دعائیں جو آپ اپنے کو پڑھنی چاہیے، جیسے اپنے کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، یہ چیزیں بہت زیادہ آپ کو اسپرچولی نرش بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو عمل میں لے کے آتے ہیں. اور ان جو بیسک ڈیلی دعا سے پہلے جو اس کے اندر جو سیکھنے والی چیز ہے نا، وہ سب سے پہلی آپ کی نماز ہے. بالکل صحیح. نماز آپ کا پرائمری پلر ہے. جیسے ہی جب بھی جیسے مثال کے طور پر اصحاب کی جرنی میں بھی، صحابہ کی جرنی میں بھی جب سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام لائے، تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نماز پڑھو. نماز کا حکم سب سے پہلا آیا. تو جو نماز کا حکم ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ جو کتاب ہے مثال کے طور پر دعا کی کتاب، اس میں نماز کا بھی اس میں نماز کی جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اس میں آپ کوشش کریں کہ ایک ٹرانسلیشن والی حصن المسلم لیں اور آپ اپنے جو آپ کی الفاظ ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو سیکھیں. ٹھیک ہے. کہ آپ نے کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کا ایک ایک لفظ کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ اس طرح سیکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے نماز میں ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے ان الفاظوں کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کو مخاطب کریں.
ٹھیک ہے نا. اور جب آپ مخاطب کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نماز میں دھیان بہت زیادہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں گے تب آپ کا جو دل کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے ساتھ صحیح سیدھا ہوتا چلا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس بندے کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو دعاؤں کی کتاب ہے وہ لے اور اس پہ سب سے پہلے نماز سیکھے, ٹھیک ہے, اور یہ سب سے پہلا عمل ہے. ٹھیک ہے, یعنی سب سے پہلے انشاءاللہ العزیز جو نماز, کیونکہ سب سے پہلے ایک چیز ہمیں سیکھنے والی ہے وہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو ٹھیک کریں. اور نماز میں آبویسلی سب سے پہلے ہم جو چیز ریکمینڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ ظاہر آپ کو نماز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی جو ورڈس ہیں ان کا میننگ کیا ہے, تاکہ آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع جو ہے, فوکس جو ہے وہ ہو. تو اس حوالے سے آپ نے کہا کہ جو ریکمینڈیڈ بکس ہے, بالکل حصن المسلم از اے بیوٹیفل بک, جو کہ سعید بن وہب القحطانی رحمہ اللہ, بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں سعودی عرب کے, ان کی کتاب ہے. اینڈ انٹرسٹنگلی مزے کی بات یہ ہے حماس بھائی کہ اس کتاب کے اوپر بہت سی اپلیکیشنز بن چکی ہیں, آئی او ایس کی بھی اور اینڈرائڈ کی بھی, اور اس کے اندر باقاعدہ اس میں وہ بھی موجود ہوتے ہیں, یہ کاؤنٹرز بھی موجود ہے, تسبیح بھی موجود ہوتی ہے. سو اٹس پریٹی ایزی ناؤ, موبائل فونس کے اندر یہ اپلیکیشنز موجود ہیں. جی احمد بھائی, آپ اس حوالے سے جو ہماری جو پریئر کے حوالے سے ہم نے سب سے پہلے بات کی, اس میں کون سی بک آپ اس کے حوالے سے قدر ریکمینڈ کریں گے؟ ہاں جی, یہ بالکل ہم جب عمل کے لحاظ سے جو نا سب سے اہم جو عمل ہے مسلمان کا وہ نماز ہے. بالکل. اور ہمیں کیونکہ ہم بچپن سے والدین ہمیں نماز سکھاتی ہیں, اور اس کا سورہ فاتحہ اور اکثر لوگ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں, پھر پورا نماز کا طریقہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. مگر اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ترجمہ اس کا نہیں پتہ ہوتا, یا ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. تو اس میں حصن المسلم تو بہت زبردست کتاب ہے, اور یہ حماس بھائی کی ماشاء اللہ بہت اچھی ریکمنڈیشن ہے کہ سب سے پہلے آپ جو نماز ہے اس کا جو ترجمہ ہے کم از کم وہ اپنے ذہن میں رکھیں, تاکہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں ترجمہ بھی چل رہا ہو. اور اس کے بعد پھر دیگر اذکار جو ہے نماز کے بعد کہ وہ بھی انسان سیکھے, اور وہ سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے. اور اس میں انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہے کتاب, اردو میں بھی ہے, تو وہ بہت اچھی کتاب ہے. اس کے بعد نماز کا ایک اسپریچول اسپیکٹ بھی ہے, یعنی ایک تو ظاہراً عمل ہے نماز کا جو کہ ایکشنز اور ورڈ سے ریلیٹڈ ہے, پھر اس کا اسپریچول اسپیکٹ بھی یہ ہے کہ انسان خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. تو اس کے اندر بہت ایک اچھی کتاب جو ابن قیم الجوزیہ کی کتاب ہے. ہاں جی, اس کے متعلق ایک بہت زبردست کتاب ہے جو کہ اسپریچول اسپیکٹ کو کلیئر کرتی ہے, وہ ہے انر ڈائمینشنز آف پریئر بائی ابن القیم, ٹھیک ہے نا. اور انر ڈائمینشنز آف پریئر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت کتاب اس طرح ہے کہ وہ بھی آپ کو اسی طرح پریئر کے ایک ایک سٹیپ کے تھرو لے کے چلتی ہے, کہ اس کے اندر ہر نماز کے اسپیکٹ میں آپ کو کیا سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہر الفاظ کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ واقعی میں اگر اس چیز کو آپ اپلائی کریں, اس کتاب کو اپنے ساتھ اپلائی کریں, تو آپ کا جو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوگا وہ آپ کو سچ میں احساس آئے گا. دیکھیں, ہم نے واقعی میں بچپن میں ہمارے یہاں ایک کلچر بھی ہے کہ ہمیں رٹا دی جاتی ہیں ساری نماز, لیکن ہمیں کبھی بھی اس پہ فوکس نہیں کرتے. اور بڑے بوڑھے لوگ جو ہیں ایسے 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر ان کو ترجمہ نہیں آتا اس کا. یہ چاہے جس مرضی عمر میں آپ کو احساس ہوا اس بات کا, چاہے اگر آپ یہ شو دیکھتے ہوئے اگر آپ کو مطلب یعنی احساس ہو, تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ کم از کم اپنی نماز کا ترجمہ سیکھنا شروع کریں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کریں. دیکھیں, ہمیں ایک اور چیز پڑھائی جاتی ہے ہماری اپنی اسکولس میں کہ جی نماز کے فوائد یہ فوائد ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ لسٹ لکھی ہوتی ہے, لسٹ ہم یاد کر لیتے ہیں, لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی عمل میں نہیں آتے, کبھی وہ فیل نہیں ہوتے کہ یار یہ فائدے لکھے ہوئے ہیں کہ نماز اس چیز سے بچاتی ہے, یہ کرتی ہے, بے حیائی سے روکتی ہے, وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ کبھی آپ نے فیل نہیں کیا اس طریقے سے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے نا کہ رہنا, کہ ہمیں بالکل کہ نماز سے ان کو سکون ایک ملتا تھا, ایک ریلیکسیشن ملتی تھی. وہ اس لیے کیونکہ وہ نماز کو باقاعدہ فیل کرتے تھے, اس کے جو الفاظ ہیں ان کو جب ادا کرتے ہیں ان کو پتہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, کس کے سامنے بات کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. بالکل. دیکھیں, وہ اللہ سے گفتگو جو ہے وہ آپ کی, دیکھیں اگر آپ نے جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں, تو آپ قرآن پڑھیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر اللہ تعالیٰ سے آپ نے گفتگو کرنی ہے, واپس میں رپلائی دینا ہے, تو وہ نماز ہے. اور وہ ہوگا اسی طرح کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں, اور اس کے ایک ایک اسپیکٹ کو دیکھ کے, اور اپنی اس سے نہ صرف آپ کو خشوع پیدا ہوگا, اور اس کے نماز کے اصلی فائدے جتنے بھی ہیں وہ آپ کو نظر ہوتے ہوئے. اور یہ دو کتابیں جو ہیں ان میں بہت اہم ہیں, یہ ان میں, ہاں جی بالکل, خاص طور پہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ کتاب ہے انر ڈائمینشنز آف پریئر, کتاب الصلاۃ, عربی زبان میں کتاب موجود ہے اور اس کا یہ انگلش ترجمہ ہے. خاص طور پہ اس میں جو میں نے اچھی بات وہ یہ پائی ہے کہ کئی ایسے اسپیکٹس ہیں جو بعض اوقات ہم ایون جو اسٹوڈنٹس آف نالج ہے وہ بہت حیران ہو جاتے ہیں, اچھا یہ بھی پریئر کا ایک اسپیکٹ ہے جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے.
تو بعض اوقات ہمارے نزدیک تو ایک آؤٹ ورڈ ایکشنز ہوتے ہیں جس کو ہم پرفارم کرتے ہیں, لیکن when a person actually delves into the depths of کہ اس ایکشن کی اصل میں اہمیت کیا ہے and how it is actually looked at, اور ہمارے اسکالرس کس طریقے سے اس کو یعنی اس کو وہ ڈیپلی اس کو دیکھتے ہیں اور کتنی یہ, تو انسان کو میرا خیال ہے کہ اس پریئر کی ایک اہمیت کا اور اس کی ایک ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے. اور ظاہر ہے the more you describe the importance of it and the more you understand what it is actually about, آپ کو یہ بڑا اچھا پتہ چلتا ہے. جزاک اللہ خیر. میں اس میں آگے بڑھتا ہوں اپنی ڈسکشن میں انشاءاللہ. اگلا جو سوال میرا ہے, میں سب سے پہلے جو بات کروں گا انشاءاللہ العزیز, لیٹس بگن فرام دا قرآن, کیونکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ظاہر ہے جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم قرآن مجید تو ریکمینڈ کیا کہ قرآن مجید کی ٹرانسلیشنز کون سی ہم جو ہے ریکمینڈ کریں گے. تفسیر سے سٹارٹ کرتے ہیں. تفسیر بھی خاص طور پہ کئی طرح کی تفاسیر ہے, تو آبویسلی اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. سو لیٹس بی بریف اے لٹل بٹ اینڈ انشاءاللہ العزیز اسٹارٹ کرتا ہوں احمد بھائی آپ سے انشاءاللہ کہ وچ تفسیر وڈ یو ریکمینڈ ٹو اے بگنر, انگلش میں بھی اور اردو میں بھی انشاءاللہ. جی اچھا, یہ ایک جو ہے نا ڈسکلیمر دینا بڑا ضروری ہے, اور میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ کتابیں اہم ہیں, بہت زیادہ پڑھنی بھی چاہیے, مگر دے آر ناٹ اے ریپلیسمنٹ فار اے ٹیچر. ٹھیک ہے, کہ جو بھی کتاب ہے نا اس کو پڑھنے کا فائدہ ہے, اور ہم انکریج بھی کرتے ہیں کہ سب لوگ کتاب پڑھیں, مگر ایک استاد کا جو ہے نا فائدہ وہ کتاب پورا نہیں کرتی. مثال کے طور پہ ہم اے لیولز او لیولز پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں بھی پڑھتے ہیں, ان کا ایک کریکولم ہوتا ہے, ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں. ہم لوگ یہ نہیں کرتے کہ ٹیکسٹ بکس خرید لیتے ہیں اور بس ان کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ایگزامس بھی پاس کر لیتے ہیں. ہم ایک ٹیچر کے پاس جاتے ہیں, تو وہ ٹیکسٹ بک بھی امپورٹنٹ ہے اور وہ ٹیچر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو قرآن کے لحاظ سے بھی, خاص طور پہ قرآن کے لحاظ سے ایک استاد ہونا, ایک ٹیچر ہونا جو ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے. اور وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ایسی کوئی تفسیر نہیں ہے, ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو قرآن کو پورا جو ہے نا ہر اسپیکٹ سے بیان کر رہا ہے اور آپ کے لیول کے مطابق بیان کر رہا ہے. مگر جو آپ کا استاد ہوگا, ٹیچر ہوگا, اس کا ایک ایکسپیرینس ہوگا, اس نے کافی زیادہ تفاسیر سے پڑھا ہوا ہوگا, اور وہ بیان بھی ایسے لیول پہ کرے گا آپ کو جس لیول پہ آپ سمجھ سکیں گے. تو وہ جو ہے نا یہ ڈسکلیمر دینا بڑا ضروری ہے کہ کتابیں اہم ہیں, امپورٹنٹ ہیں, مگر دے آر ناٹ اے ریپلیسمنٹ اور اے سبسٹیٹیوٹ فار اے ٹیچر. بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں اگر کوئی ٹیچر ہے اس ٹائم میں بھی کچھ تفاسیر تو لکھی گئیں, ہسٹری میں لکھی گئیں, لیکن وہ اس جگہ کے لوگوں کو کانٹیکس کو اس طریقے سے اپلیکیشن اس کی نہیں بیان کر سکتی, اور وہ کام استاد کا آتا ہے کہ استاد جو ہے وہ آپ کو اس اپلائیڈ لیول پر جو ہے وہ سمجھاتا ہے کہ جی یہ ہماری سوسائٹی میں کس طرح یہ قرآن کی اپلیکیشن ہوتی ہے. بہرحال تفسیر کا میرا خیال ہے کہ یہ بھی اسپیکٹ ہے, کیونکہ تفسیر ایک بعض اوقات اکیڈیمک چیز ہے, اور ظاہر ہے جو بھی مفسر لکھتا ہے, ہر مفسر کی کوشش بیسکلی مطلب تفسیر بہرحال ایک میں سمجھتا ہوں ایک اکیڈیمک نیچر کی ایک بک ہے اور ایک سائنس ہے بیسکلی, تو نہیں کہنا چاہیے, ایک سائنس ہے. تو آبویسلی اس میں کچھ سرٹن لیول آف میچورٹی چاہیے, اور اکیڈیمک کام کے لیے, اکیڈیمک ایکٹیویٹی کے لیے ایک ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے, اور اس پہ بہت سے الحمدللہ بات ہو سکتی ہے. تو میں بات کر رہا تھا تفسیر کی ریکمنڈیشن کی, تو آپ کی کون سی انگلش تفسیر جو آپ ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں انگلش کے اندر جو ہے نا بہت ایک اچھا کام جو ہوا ہے نا, وہ تفسیر ابن کثیر کا ایک یہ ابریجمنٹ شائع کیا دارالسلام نے 10 والیومز کے اندر. اب 10 والیومز کا نام سن کے ایک بندہ سوچ سکتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ایکسٹینسو ہے اور یہ شاید میرے لیے نہیں ہے, مگر اس کے اندر ظاہر ہے آپ جب کوئی سورہ ہے وہ پڑھ رہے ہیں, کوئی آیات ہے, تو آپ ریفر کر سکتے ہیں کہ اچھا جی ابن کثیر نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ غالباً شیخ صفی الرحمن مبارک پوری جو ہیں ان کی سپرویژن کے انڈر ہوا تھا. ایک پورا گروپ آف اسکالرز بیٹھا تھا, انہوں نے تفسیر ابن کثیر کو لیا اور اس کے اندر سے اس کی ایک ابریجمنٹ کی بیسکلی, یعنی کچھ چیزیں انہوں نے جو غیر ضروری سمجھی یا جو شاید اوتھینٹسٹی کے اس لیول پہ نہیں آ رہی تھیں, تو انہوں نے اس کو اس میں سے نکالا اور یہ 10 والیومز کے اندر شائع کی. تو یہ ایک بہت اچھی میں سمجھتا ہوں ریسورس ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے, کیونکہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ابن کثیر جو ہیں وہ کافی زیادہ نیریشنز لے کے آتے ہیں, تو اس سے ایک آپ کو آیت کا بھی کبھی کبھار کانٹیکسٹ بھی مل جاتا ہے, اور آپ کو اس سے ریلیونٹ احادیث بھی اس کے اندر مل جاتی ہیں. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں ایک ویلیوبل تفسیر ہے, کسی بھی طالب العلم کے پاس ہونی چاہیے. میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب شروع میں آبویسلی ہر بندہ وہ 10 والیومز لے کے اب گھر میں رکھنا ضروری نہیں ہے. اس میں نا جو میں نے کیا کیا تھا وہ ہم نے آن لائن ریسورس استعمال کی تھی, کیونکہ تفسیر ابن کثیر کی جو انگلش ہے ایک تو وہ ناٹ اونلی ایپس میں اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, بلکہ جو پہلے میں جو 10 ایئرز اگو وہ اس طرح ہوتا تھا کہ ایک ویب سائٹ تھی, اٹ واز کالڈ qtafsir.com. اچھا, اٹ واز بائی
وہ ہیں شیخ, وہ کنورٹ ہوئے تھے, وہ کافی اولڈ, شیخ یوسف اسٹیس آئی تھنک, یس یوسف اسٹیس کی نا وہ یہ وہ ہے ویب سائٹ ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ گئے ہوں, اس وقت جو بھی آپ کو آیت کیا اس کا آپ نے نکالنا ہوتا ہے, اسی وقت وہ سرچ انجن میں میں لکھتا ہوتا تھا اور وہاں سے نا فون نکال لیتا ہوتا تھا کہ جو اس کی. اچھا, اس میں یہ تفسیر ابن کثیر آ جاتی تھی. تفسیر ابن, وہ اوریجنلی بنی تفسیر ابن کثیر کے لیے تھی. اچھا, ہاں جی. تو وہ اس میں سے جب بھی میں نے وہ ریفرنس دیکھنا ہے, وہ وہاں پر جا کے اس آیت کا نمبر دینا ہے اور سورہ کا نمبر دینا ہے, اور وہ مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور ٹرانسلیشن اور سارا کچھ مل جاتا تھا ریگارڈنگ وہ, اور کافی یوزفل ریسورسفل وہ ویب سائٹ رہی ہے میرے لیے. اب تو ایک اور ہیں جیسے تنزیل لیکن تنزیل ڈاٹ نیٹ میں ٹرانسلیشنز ہیں. تفسیر انہوں نے عربی کی ایک ڈالی ہے چھوٹی سی, تفسیر جلالین, لیکن انگلش میں یعنی تفسیر نہیں ڈالی انہوں نے, ٹرانسلیشنز ڈالی ہیں بیسکلی. کہ جو qtafsir.com ہے نا, وہ اس میں یہ تفسیر ابن کثیر کی جو انگلش ابرائجڈ ہے نا, وہ کمپلیٹ پڑھی ہے اس کے. اچھا, ابھی ریسنٹلی جو ہے نا, میرا خیال اس کو شاید سال 1.5 سال ہوا کہ بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا تفسیر, وہ بھی اب پبلش ہوئی ہے. آئی تھنک وہ بھی غالباً 10 والیومز میں ہے, مگر اس کی والیومز چھوٹی چھوٹی ہیں, اتنی زیادہ تفسیر ابن کثیر کی طرح نہیں ہے. وہ اویلیبل ہے میرا خیال, اس کی PDF بھی اویلیبل ہیں, اور وہ IIPH جو ہے ادارہ جو میرا خیال ریاض میں ہے, انہوں نے شائع کیا ہے. تو وہ بھی ایک اچھی مختصر تفسیر ہے, اور یعنی ڈیٹیل نہیں ہے, مگر ایک اچھی ریسورس ہے فار این انگلش آڈینس. اچھا, میں نے اس میں آپ کی جزاک اللہ خیر فار دا انپٹ. تفسیر ابن کثیر ظاہر ہے ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی, اور میں سمجھتا ہوں تفسیر بالماثور کے حوالے سے ایک بہت اچھی ریسورس ہے آپ کے پاس, اور انگلش میں بالکل اس کا ہے الحمدللہ. اس کا اردو بھی ہے, اور اس کا محقق ورژن بھی ہے. محقق کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق شدہ بھی ہے, اور الحمدللہ ہمارے ایک ادارے سے ایک ہمارے جو ایک بھائی ہیں ماشاءاللہ PhD ڈاکٹر بھی ہیں, انہوں نے اس کی باقاعدہ تحقیق بھی کی ہے, اس کی احادیث کے اوپر حکم بھی لگایا. تو الحمدللہ ریوائزڈ ورژن نیو ایڈیشنز کے ساتھ, اس کے ویسے تو کئی ایڈیشنز ہیں عربک میں بھی, انگلش میں بھی, اردو میں بھی سوری. تو وہ الحمدللہ اویلیبل ہے انشاءاللہ العزیز, وہ آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے بھی ہو جائے گی. تو دیٹس مطلب الحمدللہ اردو پہ کام ہوا ہے. لیکن پرسنلی میں اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ میں پرسنلی تفسیر ابن کثیر ایک نئی جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہے اس کو یہ ریکمینڈ نہیں کرتا. ون آف دا ریزنز از کہ تفسیر ابن کثیر کا جو منہج ہے, جو میتھڈالوجی جو وہ فالو کرتا ہے, وہ بیسکلی تفسیر بالماثور کا منہج ہے. اور تفسیر بالماثور کے منہج کو کنسیپچولائز کرنا اور اس کو اپلائی کرنا بیسکلی ایک ایکیڈیمک ایکٹیویٹی ہے, جس کے لیے آپ کو باقاعدہ تفسیر کا یعنی اصول تفسیر کا کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے. کہ وہ روایات سے کا مطلب یہ ہے, مطلب ذرا بتا دیجیے کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آثار اکٹھے کیے, یعنی نریشنز کی بیس پہ تفسیر کی, اپنی رائے کی بیسس پہ نہیں کی. ایگزیکٹلی. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر بالماثور ظاہر ہے ایک مختلف نریشنز ہیں, یعنی ایک اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, دوسری رائے یہ ہے, تیسری رائے یہ ہے, چوتھی رائے یہ ہے. اب ان کے ساتھ ڈیلنگ کس طرح, وہ شاید کوئی بندہ کنفیوز ہو جائے اگر. بالکل صحیح. اس کے بجائے جیسے کہ آپ نے ریکمینڈ کی انگلش میں ابھی بات کی, عبدالرحمن السعدی, شیخ عبدالرحمن السعدی شیخ ابن عثیمین کے استاذ ہیں, بڑے بڑے علماء کے استاذ رہے ہیں رحمہ اللہ. ان کی جو تفسیر السعدی ہے جو کہ 10 والیومز پہ ماشاءاللہ پبلش ہو چکی ہے, اور آپ کے پاس آن لائن بھی اویلیبل ہے, PDFs میں بھی مل جاتی ہے. The beautiful thing about that book is کہ ایون عربک میں چونکہ عربک میں اسے بہت زیادہ کنسلٹ کرتا ہوں, بہت زیادہ کنسائز اور بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ اینڈ بہت ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. آئی فاؤنڈ اٹ کہ نہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مختلف تفاسیر کا ایک خلاصہ نکال کے بتا دیتے ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں تفسیر ابن کثیر سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے ایک نیو بگننگ کے لیے. بالکل صحیح. اور آئی تھنک اٹس, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ آف نالج کے پاس ٹو بی ویری آنیسٹ ہونی چاہیے انگلش کے حوالے سے. تو دیٹس مائی انپٹ انشاءاللہ. اس کے علاوہ اور بھی تفاسیر ہیں, بٹ دس از آئی تھنک دیٹ وی ریکمینڈ. لیٹس ٹاک اباؤٹ اردو. اردو میں کوئی تفسیر آپ لوگ اس حوالے سے ریکمینڈ کرنا چاہیں تو؟ دیکھیں, اردو میں جو عوام الناس کو بڑی آسان لگتی ہے تفسیر, وہ یہ بھٹوی صاحب ہیں, ان کی تفسیر ہے. مجھے اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, اگر آپ کو اس کا نام یاد ہو, کیا انہوں نے اس کا ٹائٹل رکھا؟ تفسیر کا نام میرے ذہن سے نہیں آیا, لیکن ہم انشاءاللہ اس کو ڈسپلے کر دیں گے. وہ 4 والیومز کے اندر ہے, اس کی بڑی آسان اردو کے اندر وہ ہے. عبدالسلام بھٹوی صاحب کی, عبدالسلام بھٹوی صاحب کی, بالکل وہ کافی اچھی ہے. نہیں, تفسیر القرآن تو میرا خیال کیلانی صاحب کی غالباً. ہاں, وہ بھٹوی صاحب کی تفسیر, اس کی ہم اسکرین شاٹ شیئر کر دیتے ہیں تو وہ آ جائے گی. تو وہ کافی اچھی ہے, اس کو میں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا. تو وہ آسان بھی ہے اور اچھی, انہوں نے یعنی اس کا ترجمہ بھی انہوں نے باقاعدہ خود ہی کیا, اس کا جو ہے نا قرآن کا ترجمہ, جو آیات کا ترجمہ, تو وہ اچھی ہے اس لحاظ سے. ایک جو بہت مشہور ہے ہمارے ہاں, وہ احسن البیان ہے, صلاح الدین یوسف صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ بھی اچھی ہے اور مختصر ہیں, تو وہ ایک بگنر کے لیے بہت اچھی ہیں دونوں یہ تفاسیر.
اس کا نام انہوں نے جو میں نے دیکھا انٹرنیٹ پہ تفسیر القرآن الکریم اس کا نام تفسیر ہے. القرآن الکریم. تو اس کا جو ہے وہ بیسکلی اس کے اپلیکیشنز بھی اویلیبل ہیں, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور میرا خیال یہ دو میں انہوں نے ایک شائع ہوتی ہے جو صرف ایک والیوم کے اندر ہے, وہ بالکل ترجمہ ہے ان کا, بہت مختصر سی تفسیر ہے, اور دوسری جو ذرا تفصیلی ہے وہ ذرا 4 جلدوں کے اندر ہے, اچھی ہے ماشاء اللہ وہ کام. ایک اور جو میرے خیال سے عام گھروں میں موجود ہوتی ہے پہلے سے ہی, وہ بھی وہ میرے خیال سے مولانا مودودی صاحب کی جو جی تفہیم القرآن جو ہے وہ عموماً ویسے ہی زیادہ تر ویسے ہی ہوتی ہے, اگر وہ لوگوں کے لیے کنوینئنٹ ہے تو وہ بھی چل جاتی ہے. ہاں جی, نہیں تفہیم القرآن کا بلکہ انہوں نے انگلش میں بھی ترجمہ کیا ہوا ہے, تو بھی اچھا ترجمہ ہے اور کافی آسان ہے, بالکل یہ اچھی ریسورس ہے. اچھا, میری اس میں ان پٹ یہ ہے کہ اردو کی جو تفاسیر ہیں اس میں خاص طور پہ جو شیخ عبدالسلام بن محمد کی تفسیر ہے, میں نے ذاتی طور پہ اس کو دیکھا نہیں ہے, میرے پاس موجود ہے لائبریری میں, لیکن میں نے کبھی اس کو استفادہ نہیں حاصل کیا. میرے نزدیک میں نے جس سے بہت زیادہ کنسلٹ کیا وہ تفسیر القرآن, خاص طور پہ میں نے پڑھائی بھی ہے پوری کور ٹو کور الحمدللہ. تو اس میں یہ تھا کہ تفسیر القرآن جو ہے جو عبد الرحمن کیلانی صاحب کی مرحوم رحمہ اللہ, میں اس کو ایسوسیٹ کرنا چاہوں گا تفہیم القرآن کے ساتھ. تفہیم القرآن از بیسکلی جو مولانا ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, بڑی اچھی ہے. خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن, کیونکہ مولانا مودودی خود ایک تحریکی آدمی تھے, اپنی ایک تحریک ہے, اپنی ایک ایکٹیوسٹ تھے, اور اپارٹ فرام کہ ہم ان سے کیا اختلاف کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز, لیکن جو ویسٹرن آئیڈیالوجی کہ دین کے اپلیکیٹو اسپیکٹ کے حوالے سے جو ان کا کام ہے, ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا کام ہے, اور ظاہر ہے ایک تحریکی کام ہے ان کا. تفہیم القرآن انہوں نے اس اسپیکٹ سے بہت اچھی لکھی کہ جو آپ کے مغربی فکر اور فلسفہ ہے اس کا رد بڑا اچھا اس میں مل جاتا ہے. اور ظاہر ہے بیکاز ان کی تحریک ایک پولیٹیکل تحریک تھی, تو اس میں ایک پولیٹیکل اسپیکٹ آپ کو غالب نظر آتا ہے. جو تفسیر القرآن ہے خاص طور پہ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی, وہ بیسکلی آپ سمجھ لیں اسی کا ہی ایک ریوائز اور اس کی ہی ایک آپ سمجھ لیں کہ نیو ایڈیشن ہے. اور خاص طور پہ عبد الرحمن کیلانی مرحوم نے جو تفہیم القرآن سے انہوں نے بہت سا کانٹینٹ لیا. تفسیر القرآن کے اندر انہوں نے تو احادیث جو ہیں ان کا اضافہ کیا, اس کو تفسیر بالماسور کی ایک قسم کی شکل دی ہے, یعنی تفہیم القرآن کو تفسیر بالماسور کی ایک شکل دی ہے. تفہیم القرآن بیسکلی از مور آف اے تفہیم رادر دین اے تفسیر. تو انہوں نے اس کو اردو میں اس کا یعنی اس کا ایک تو احادیث کی ہیں, دوسری بات ہے کچھ جگہوں پہ جہاں پہ ان کے جو غالب اسپیکٹ تھا پولیٹیکل اسپیکٹ کو, اس کو ذرا تھوڑا سا انہوں نے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ایکٹیویٹی الحمدللہ. دیکھیں اگر آپ ویسے اگر چاہتے ہیں کہ ایکچولی میں آپ جو انڈرسٹینڈنگ لینا چاہتے ہیں کہ جیسے میری جو خود میں اس وجہ سے دوسری تفاسیر پر نہیں جاتا, پر ایسی تفسیر پر جاتا تھا جو کہ کیا کہتے ہیں کہ بالماسور ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ کہتا تھا کہ نیریٹو اسپیکٹ ہو اس میں, نیریٹو کہ میں چاہتا ہوں کہ نریشنز آئیں. ہاں میں یہ نہیں چاہ رہا, میں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کی رائے اس میں کم سے کم ہو, ٹھیک ہے نا, اس میں احادیث مینشن اور حدیث میں مینشن ہو صحابہ کے, ہاں جی, کہ بجائے کہ اس میں کوئی اس طرح کا کوئی ادھر ادھر کی چیز ہو. میں چاہتا تھا کہ جو صحابہ کی جو کہ اوریجنل انڈرسٹینڈنگ تھی, جو اوریجنل حدیث سے ریلیٹڈ لنک, وہ سب سے زیادہ میرے پاس رہے. اس لیے میں ابن کثیر کو بھی میں نے اس لیے پریفرنس دی. اور اسی وجہ سے میں کہوں گا کہ جو تفسیر القرآن ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر بھی یہی اسپیکٹ ہے کہ جس میں انہوں نے مطلب یعنی پالیٹکس اور ان چیزوں کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کیا, اور بلکہ ہمیں جو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ایز انڈرسٹوڈ بائی دا ارلیسٹ جنریشن صحابہ اور عبد الرحمن کیلانی مرحوم نے. اچھا, اس میں جو خاص طور پہ تفسیر احسن البیان کی جو آپ نے بات کی تھی شروع میں سمجھتا ہوں تفسیر القرآن بھی بڑا, کیونکہ وہ بھی 4 والیومز میں آتی ہے. جی 4 والیومز. جو احسن البیان یوزلی ایک والیوم پہ ہے. عبد الرحمن مولانا صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ, پچھلے دن ان کی وفات ہوئی ہے. تفسیر احسن البیان آئی تھنک اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے ایز فار ایز آئی ریممبر. جی ہے انگلش میں, یہ دارالسلام نے بھی پبلش کی. ایگزیکٹلی, میں نے وہ دیکھی نہیں ہے ٹرانسلیشن, مگر یہ مل جاتی ہے کامنلی بہت زیادہ نا, یہ بلکہ سعودی عرب سے فری پبلش بھی ہوتی ہے اور اس کو ڈسٹریبیوشن بھی ہوتی ہے اس کی. تفسیر احسن البیان بیسکلی تفسیر ابن کثیر اور تفسیر, کیونکہ اگر آپ عربک تفسیر میں جائیں تو تفسیر طبری بیسکلی, جو اصل میں بیسکلی ان کا تفسیر بالماسور کا اصل سورس ہے بیسکلی, جو بیسکلی ٹرینڈ سیٹر ہیں امام طبری رحمہ اللہ, انہوں نے, اور قرطبی وغیرہ کی بھی, انہوں نے تفسیر کا بہت آسان انداز میں خلاصہ بیان کیا اردو میں. آپ سمجھیں تفسیر ابن کثیر کا ہی یہ ایک ایبریجڈ ورژن ہے, یعنی بہت ایک اچھی سمری دی ہوئی ہے جو بھی آپ کو چاہیے. ہاں جی, انہوں نے وہ نکال دی ہیں, وہ نریشنز اور تفسیر, نریشنز کی طرف اشارہ ضرور کرتے ہیں لیکن لمبی نریشن صحابہ کے اقوال اور وہ نہیں ہے, یعنی وہ ایک والیوم میں انہوں نے ایبریج کر دی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر میں آپ کو خلاصتاً بتاؤں اردو زبان میں تو آپ تفسیر احسن البیان کو کنسلٹ کریں. اس کے بعد آپ تفسیر جو ہے عبدالسلام بن محمد کی تفسیر القرآن عظیم جو ہے تفسیر القرآن الکریم اس کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو تفسیر القرآن کو ریکمینڈ کریں. اور پھر اگر آپ اس کا تھوڑا سا اسلام کے جو پولیٹیکل اسپیکٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں بہت ڈیٹیل میں تو آپ تفہیم القرآن بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی بہت کامن ہے. انگلش میں اگر آپ آئیں گے تو جیسا کہ احمد بھائی نے بات کی کہ سب سے پہلے میں تو ذاتی طور پہ تفسیر عبدالرحمن السعدی کو ریکمینڈ کروں گا کیونکہ وہ بہرحال میں سمجھتا ہوں آسان ہے. پھر تفسیر ابن کثیر اگین اگر آپ اکیڈیمک لیول پہ تھوڑا پہنچ گئے ہیں اور آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہے تفسیر کی تو آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ آپشن رائٹ. اچھا اس سے پہلے مجھے نا ایک بات یاد آئی کہ ایک کتاب ہے انگلش کے اندر یہ جمال الدین زہرا بوزو کی ہاؤ ٹو اپروچ دا قرآن کے نام سے, بہت اچھی مختصر سی کتاب ہے. وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے قرآن کو اپروچ کیسے کرنا ہے, کیا آپ کا کس قسم کا ذہن جو ہے نا وہ مستفید ہوگا قرآن سے, یعنی کس قسم کا اپروچ آپ لے کے آئیں گے ٹو دا قرآن تو آپ فائدہ پائیں گے. تو وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے. اچھا ہاں ویسے قرآن کی ایک اسینشل جو چیز ہے نا کہ مطلب آپ کس طرح اسے کس نیت سے اسے اپروچ کرتے ہیں. اگر آپ سے پہلے سے اگر آپ نے کوئی مائنڈ بنایا ہوا ہے نا کہ میں نے اپنے اس میں سے یہ چیز نکالنی ہے تو پھر آپ کو وہی چیز ملے گی, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نیوٹرل ذہن ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ, ہاں جی, آپ کو اس قرآن اللہ کی کتاب ہے, آپ یہ سوچیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. اگر آپ کی یہ نیت ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, ٹھیک ہے نا, پھر ہی آپ کو اس سے فائدہ ملنے والا ہے. لیکن اگر آپ نے پہلے سے یہ کہا کہ جی میں اپنے کے پہلے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے جو آپ نے پروف کرنا ہے یا اپنے لیے کوئی آرمامنٹس لینے, تو پھر اس کا کوئی آپ کو اتنا خاص فائدہ ہونے نہیں والا. اچھا اس میں نا ایک بہت اچھی جیسے کہ آپ نے ریکمینڈ کی ہاؤ ٹو اپروچ دا قرآن, اس میں اس سے بھی ذرا بگنر لیول پہ میں آؤں گا. ایک امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور کتاب ہے, میں نے یہ پڑھائی تو نہیں بلکہ اسے کچھ کنسلٹ کیا تھا, مجھے بہت پسند آئی, لیکن یہ تھوڑی سی ذرا اکیڈیمک اسٹڈی. جی بالکل, التبیان فی ادب ایٹیکیٹ ود دا قرآن, اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. تو اچھا اس کی انگلش ٹرانسلیشن میں نے دیکھی ہے, موسیٰ فربر ہیں جنہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. وہ ٹرانسلیشن بالکل مجھے تو خیر بالکل نہیں اچھی, وہ ہاں وہ تھوڑی نا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عربی کی کتاب کو آپ ٹرانسلیٹ کریں نا اور اگر اتنی اچھی ٹرانسلیشن نہ ہو نا تو وہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ ریڈ بن جاتی ہے. اس سے کبھی کبھار بہتر ہوتا ہے کہ انسان انگلش میں ہی اوریجنل ایک کام کر لے اس سے سملر. تو میں نے یہ پڑھی تھی, یہ ویسے عربی میں بہت زبردست کتاب ہے, بلکہ یہ کافی مشہور ہے اس لحاظ سے, مگر انگلش مجھے تو خیر اس کی کافی جو ہے نا وہ یعنی آپ کو ڈیفیکلٹ لگی. ہاں ڈیفیکلٹ سے مراد اس میں اتنی کوہیرنس نہیں تھی ان کی اس ترجمے کے اندر. بہرحال میں نے اس کو انگلش میں نہیں دیکھا, میں نے تو اس کی عربی میں دیکھا تھا, اس سے فائدہ لیا. لیکن آئی تھنک قرآن مجید کے آداب کے حوالے سے ایٹیکیٹس بیکاز یو آر اپروچنگ دا قرآن, تو آبویسلی جمال زہرا بوزو کی کتاب ظاہر ہے ریکمینڈ, ہائیلی ریکمینڈ, بہت اچھی کتاب ہے, میں نے دیکھی ہے, کنسلٹ کی ہے. اور اسی طریقے سے ایٹیکیٹ ود دا قرآن جو امام نووی رحمہ, اگر آپ تھوڑے کلاسیکل ٹائمس میں جانا چاہتے ہیں, بڑے سمپل اور آسان انداز میں انہوں نے بیسک مینرز ود دا قرآن بیان کیے ہیں, اینڈ آئی تھنک دے آر ہائیلی ریکمینڈیڈ. لے جی تفسیر سے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ہم لیٹس گو ود میرا خیال ہے اس سے پہلے ہم تفسیر سے آگے جانے سے پہلے ہم نے لاسٹ ٹائم ایک بات کی تھی, میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی اس میں کچھ کمی رہ گئی تھی. ہم نے بات کی تھی لوگوں کے دل نرم کرنے کی. مثلا رقاق جو ہے, کتاب الرقاق احادیث کے اندر بڑا مشہور ایک ہمارا باب ہے کہ دل کو کس طریقے سے آپ نرم کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک ایک بندہ جو ہے, کیونکہ جیسے آپ نے بات کی شروع میں کہ ایکیڈیمک ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ دل کا نرم ہونا اور بار بار ایک تذکیر اور ریمائنڈرز ملتے رہنا یہ بہت ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ کچھ ایسی بکس جو انسان اپنے ایمان بوسٹرز کے طور پہ رکھے اور جس کو جب پڑھے تو انسان کا ایمان تازہ ہو جائے. تو میرا خیال ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, اس کی کچھ کتابیں ریکمینڈ کر لیتے ہیں. تو میں سب سے پہلے احمد بھائی آپ کی طرف آؤں گا, کائنڈلی کون سی بک اس حوالے سے آپ ریکمینڈ کریں گے سب سے پہلے؟ اچھا دیکھیں, جو انگلش میں جو میں نے کتابیں دیکھی ہیں نا, وہ ایک تو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتابیں ہیں, ان کے ٹائٹلز بھی ہم اسکرین پہ شیئر کر دیں گے. تو اس کے اندر ہارٹ سافٹنرز ہیں, کافی زیادہ تزکیہ کی کتابیں ہیں, اور ایک طالب العلم جو ہے نا اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ. تو یہ کافی بریف کتابیں ہیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں, بندہ ایون ایک دو دن کے اندر پڑھ سکتا ہے وہ, مگر کافی ان کا ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوتا ہے انسان کے اوپر. خاص طور پہ ابن جوزی بھی جو ہیں وہ بھی بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے, اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا تھا اپنے زمانے کے اندر بھی. تو ان کی کتابیں مجھے کافی زیادہ مجھے فائدہ ہوا ان سے. اس کے بعد مختصر منہاج القاصدین کتاب ہے,
ابن قدامہ کی, تو وہ اس کا بھی ترجمہ, اس کے کچھ ابواب کا ترجمہ ہوا ہوا ہے انگلش کے اندر, تو وہ بھی ایک اچھی کتاب ہے اس سلسلے میں. اور پھر اس سے سب سے امپورٹنٹ کتاب جو ہے نا, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی, وہ ہے حدیث کی کتاب ریاض الصالحین. تو ہے تو وہ حدیث کی کتاب, مگر اس کے اندر امام النووی نے ایسی احادیث اکٹھی کی ہیں جو کہ ایک مسلمان کے اخلاق اور آداب اور ایٹیکیٹ سے منسلک ہیں, اور ہارٹ سافٹنس بھی کافی زیادہ ہے اس کے اندر, تو وہ بہت اچھی کتاب ہے اس لحاظ سے. اچھا جی حماس بھائی, میرے نزدیک ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہے, وہ بھی ابن قیم کی ہے, اور وہ اس کا نام ہے, ٹائٹل ہے الزہد, ٹھیک ہے. وہ بہت چھوٹی سی بکلیٹ ہے, لیکن اگر آپ اس کو سلولی ریڈ کریں اور ایک ایک چیز کو انٹرنلائز کریں, میرے نزدیک وہ بہت ہی افیکٹو قسم کی بکلیٹ ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ اس کے حوالے سے ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بک کی جو بک سیریز میں ریکمینڈ کروں گا, دکتور شیخ عمر بن سلیمان الاشقر کی ایک پوری ایک سیریز ہے جو انہوں نے کوئی 7-8 کتابیں لکھی ہیں, اور اس میں میں نے خاص طور پہ جو ان کی پوری سیریز میں سے جو میں نے جو کنسلٹ کی ہیں بکس, خاص طور پہ مجھے جن کو بڑا فائدہ ہوا, اور میں نے اس پہ کچھ ورک شاپس بھی تیار کی اپنی, وہ ہماری جو ویسے تو انہوں نے پلرز آف ایمان جو ہے, ارکان ایمان, ان پر انہوں نے یہ بکس لکھی ہیں, لیکن میرا جو خاص طور پہ اس میں جو مجھے اس میں بینیفٹ ملا وہ تھا دا ڈے آف ریزرکشن, پیراڈائز اینڈ ہیل, اور اسی طریقے سے ان کی ایک دا مائنر ریزرکشن. یہ 3 بکس ہیں. ایک قیامت الکبریٰ, یعنی جس میں حشر کے بعد, حشر سے لے کے اور اس کے بعد جو قیامت الکبریٰ, اس کے بعد ریزرکشن, اس کے بارے میں ہے. یہ جو ان کی 8 کتابوں والی سیریز ہے اسی کے اندر اسی کے اندر اوکے. اس میں بیسکلی قیامت الصغریٰ ہے, ایک موت وغیرہ کے معاملات ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے, اور ایک ہے حشر کے معاملات ہیں, اور پھر ایک ان کا فائنل ابورڈ ہے, جنت اور جہنم. یہ 3 انہوں نے بکس ان کی بڑی زبردست ہیں, بہت کمال کی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہارٹ سافٹنر کے طور پہ ایک علمی کام, ایکیڈیمک, اور ایسا ایکیڈیمک کیمپ جس کا ایک اسپریچول امپیکٹ بھی ہوتا ہے انسان کے اوپر بہت زیادہ. میں سمجھتا ہوں دے آر امیزنگ بکس. یہ خاص طور پہ کتاب جو ہے نا اس کے علاوہ انہوں نے باقی ارکان ہے, ایمان باللہ, ایمان بالرسول, اور ان کے اوپر ملائکہ, ان کے اوپر بھی اسی سیریز کے اندر یہ کریڈ سیریز ان کی ہے, اسلامک کریڈ سیریز, انگلش میں ٹرانسلیٹڈ موجود ہے, بہت اچھی ہے. ہائیلی ریکمینڈ دیٹ بک ایز ویل. اچھا, میں نے یہ شیخ عمر الاشقر کی جو کتابیں ہیں, یہ 8 بک سیریز جو ہے, یہ میں نے اس میں سے صرف ایک کتاب پڑھی ہوئی, اور وہ مجھے یاد ہے میں UK میں تھا, تو میں ایک مسجد میں گیا, اور ابھی نماز میں کافی ٹائم رہتا تھا, تو میں نے مسجد کی جو شیلفز ہیں اس کے اوپر کتابیں دیکھنا شروع کی, تو مجھے اس شیلف میں سے یہ کتاب ملی, اور مجھے خاص وہ ڈیوائن ول اینڈ پری ڈیسٹینیشن کے اوپر میں نے وہ والا والیوم اٹھایا اور میں نے پڑھنی شروع کی مسجد کے اندر. تو وہ مجھے بہت ہی اچھی کتاب لگی ان کی اس ٹاپک کے اوپر. آپ کو پتہ قدر کا معاملہ اور ڈیوائن قدر کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر, اور کافی کنفیوزنگ ٹاپک ہے, مگر انہوں نے بہت اچھی طرح اس کو مختصراً ایکسپلین کیا بڑی اچھے انداز کے اندر. تو میں نے باقی, تو آئی ایم شیور کہ اگر وہ اتنا مشکل ٹاپک انہوں نے اس کو اتنا اچھی طرح ڈیل کیا, تو باقی بھی انہوں نے بڑا اچھا ہی کیا ہوگا. اور دوسرا یہ آپ نے ضرور دیکھی ہوگی شیخ صالح المنجد کی کتاب ہے, ہاں وہ بہت اچھی کتاب ہے اس لحاظ سے. اردو میں بھی موجود ہے, اردو میں موجود ہے, انگلش میں موجود ہے. اس کا مجھے اب ٹائٹل ذہن سے میرے نکل گیا, مگر دل کی اصلاح اور دل کا بگاڑ, دل کی جو ہے اردو میں ہے, 2 ہیں یہ بالکل الگ الگ. اب ان کی جو ہے مجھے ابھی ان کا انگلش مجھے نہیں پتا کہ ان کی انگلش کیا, کیونکہ میرے پاس انگلش کی ورژنس جو ہیں میں نے وہ دیکھی ہیں. اسی طریقے سے شیخ صالح شیخ دکتور عبد الرحمن العریفی کی جو کتاب بڑی مشہور, دکتور عائز القرنی کی جو کتاب ہے ڈونٹ بی سیڈ کے نام, لا تحزن, ٹھیک ہے نا, غم نہ کریں, اردو میں اٹس این امیزنگ بک ایز ویل. میں نے اسے بھی دیکھا ہے, آلدو میں نے پوری نہیں پڑھی, میں نے اس کے کچھ ابواب دیکھے ہیں. آئی فاؤنڈ اٹ ریلی گڈ, امیزنگ ایز ویل. ہمارے پہ اس حوالے سے اور کچھ آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں جی ہارٹ سافٹنر کے حوالے سے؟ ہارٹ سافٹنر کے حوالے سے میرے خیال سے ہم نے سفیشینٹلی بات کر لی ہے. میں کسی اور معاملے میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی ایک اور امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کی کتاب ہے, شکر کے اوپر حوالے سے, شکر کے اوپر, گریٹیٹیوڈ کے اوپر. اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے, مجھے اس کی عدت الصابرین کو اس طرح کے الفاظ, عربی میں مجھے ٹائٹل یاد نہیں ہے, بٹ آئی تھنک دیٹس اے بک دیٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ ایز ویل. اس کی انگلش میں ہے گریٹفلنس پہ, یہ گریٹیٹیوڈ کے اوپر ہے, بٹ اس کی بک ان شاء اللہ آپ کے پاس اسکرین کے اوپر وہ بک جو ہے وہ آپ کے پاس ڈسپلے ہو جائے گی. ہاں جی, ایک پیشنس اینڈ گریٹیٹیوڈ اس کے نام, پیشنس اینڈ گریٹیٹیوڈ, امیزنگ بک. الحمدللہ میں نے اس میں, مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے اس میں جو بحث پڑھی تھی, اس میں خاص طور پہ یہ ان کی ڈسکشن بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ کیا
عمل کرنے پر صبر کرنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے یا کہ گناہ چھوڑنے پر صبر کرنے پہ زیادہ ثواب ملتا ہے؟ یہ بڑی زبردست ڈسکشن میں نے کی تھی. نہیں آپ نے جیسے ٹائٹل پڑھا نا وہ مجھے یاد آ گئی بک فوراً. عربی کا نام مجھے جو ہے نا وہ اس کا بھول گیا, لیکن بہرحال وہ عربک کی ٹرانسلیشن ہے انگلش میں, تو اٹس این امیزنگ بک ایز ویل, آئی ہائیلی ریکمینڈ دیٹ. میں ابھی حدیث اور فقہ پہ نہیں آنا چاہ رہا کیونکہ وہ ذرا اکیڈیمک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. لیٹس گو ٹو دی سیرہ فرسٹ آف آل. ہاں جی, سیرہ سے پہلے بھی ایک اور سیرہ سے لنکڈ ایک اور میری ریکمنڈیشن یہ تھی کہ نا ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں ہمیں صحابہ کی سٹوریز ہم پڑھتے ہیں اور باقی ساری چیزیں پڑھتے ہیں, اور وہ بھی ایک ہمارے لیے امیزنگ جرنی ہوتی ہے, وہ ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے, دراصل کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان سٹوریز کے اندر بھی نا کچھ ڈسکرپنسیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, سم ٹائمز دے آر ناٹ آلویز دا ایکوریٹ جو کہ ہمیں بتائی جاتی ہیں, سکھائی جاتی ہیں, اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈراماٹائز بھی ہوتی ہیں کچھ جگہ پر ایسی ہم جو شروع میں پڑھتے ہیں, اور وہ بچوں کے لیے انہوں نے کچھ کی بھی اس طرح ہوتی ہیں. تو میں نے اپنی پرسنل جرنی کے اندر میں چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ جو ایکوریٹ سٹوریز ہیں نا ہمارے پروفٹس کی سٹوریز جو ہیں ان کو میں فائنڈ آؤٹ کروں کہ وہ کس طرح لکھی ہوئی ہیں اور کیا وہ ایکچولی میں کیا نیریشنز ہیں ہماری جو ایکچوئل اسلامک نیریٹیو ہے ہمارے سارے جتنے بھی پروفٹس کا. تو اس کے لیے جو میں نے بیسٹ بک which I came across was by the name of Stories of the Prophets by Ibn Kathir. ٹھیک ہے نا, اینڈ کیا کہتے ہیں کہ اسپیشلی جو دارالسلام والا ورژن ہے, ایک ہے جو آن لائن اویلیبل بھی ہے. آن لائن اویلیبل والی ٹرانسلیشن از ناٹ اے گڈ ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے, اگر آپ وہ جائیں گے نا دارالسلام والا ورژن لیں گے اس کا اسٹوریز آف پروفٹس کا, انہوں نے بہت اچھی ریفائنڈ انگلش اور بہت اچھی ٹرانسلیشن ہوئی ہے, اور اس کے اندر ان کے جو ایڈڈ چیزیں ہیں بریکٹس میں چیزیں دی ہوئی ہیں اور نیریشنس کے ساتھ ایڈڈ ہے, وہ اس کو اور اچھا بنا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, میرا خیال یہ ابن کثیر کی جو البدایہ والنہایہ ہے اس میں سے ہی اخذ, ہاں جی یہ اسی میں سے ہی لیا گیا ہے, لیکن اس میں سے ایک سیپریٹ اس کی بک بنا دی ہے اسٹوریز آف دا پروفٹ کے نام سے. لیکن یہ بہت اویلیبل انگلش میں بہت زبردست بک ہے جو میں ریکمینڈ کروں گا. اسی طریقے سے احمد بھائی سیرہ کے حوالے سے کچھ اور بکس آپ کے حوالے سے جو صحابہ کی لائف کے اوپر یا پھر ایون سیرہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کون سا بک آپ ریکمینڈ کریں گے انشاءاللہ؟ سیرہ کے اوپر بہت زیادہ کتابیں الحمدللہ, اردو میں بھی انگلش میں بھی. ایک جو انگلش میں کتاب ہے جو مجھے اچھی لگی تھی وہ فقہ السیرہ ہے, محمد الغزالی کی. یہ ابو حامد الغزالی نہیں ہے رحمۃ اللہ علیہ, یہ محمد الغزالی جو کنٹمپریری اسکالر ہیں مصری, تو ان کی کتاب ہے فقہ السیرہ. تو اس کا انگلش میں بھی اوریجنل عربک میں ہے, انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہے اس کی, تو یہ کافی اچھی کتاب ہے. اس کے علاوہ ایک لیبین اسکالر ہیں کنٹمپریری, ان کا نام ہے علی الصلابی. تو علی الصلابی صاحب کی کتابیں بہت اچھی کتابیں ہیں, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بھی کتاب لکھی ہوئی ہے, جس کا ترجمہ ہوا ہوا ہے 3 والیومز کے اندر, دارالسلام نے شائع بھی کیا ہوا ہے. انہوں نے پھر اس کے بعد خلفاء الراشدین کے اوپر بھی لکھی ہے, سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے, صلاح الدین ایوبی کے اوپر کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر کتاب ہے. تو شیخ علی الصلابی کا جو طریقہ ہے لکھنے کا, وہ ایک ہسٹورین ہے, تو وہ ایک سٹوری ٹیلنگ انداز میں نہیں لکھتے, وہ ایک انسائکلوپیڈک انداز کے اندر لکھتے ہیں. یعنی اگر آپ ان کی کسی بھی مثلاً آپ ان کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر کتاب اگر دیکھیں گے تو وہ کافی بڑی 2 والیومز کے اوپر کتاب ہے. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی کافی زیادہ انہوں نے ایکسٹینسولی لکھا ہوا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک صحابی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس سے جتنا بھی کچھ کنیکٹڈ ہے عقائد کے لحاظ سے بھی اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی, اور زمانے میں ایڈمنسٹریٹو, فار ایگزامپل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایڈمنسٹریٹو انداز کس قسم کا تھا, وہ ہر چیز کو کور کر دیتے ہیں. تو ان کی کتابیں پڑھنی مشکل ہیں. مشکل اس لیے کیونکہ وہ سٹوری ٹیلنگ انداز کے اندر نہیں, ضرور انسائکلوپیڈک انداز میں. مگر اگر آپ ایک دفعہ وہ پڑھ لیں تو آپ کو ایسے ہے کہ آپ نے سب کچھ ہی پتہ لگ گیا آپ کو ان شخصیات کے بارے میں. میں بھی یہی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایون ابن کثیر والی جو اسٹوریز آف پروفٹ ہے, اٹس ناٹ لائک اے اسٹوری, اٹس ناٹ این ایزی ریڈ, بالکل ایزی ریڈ نہیں ہے, بلکہ کچھ لوگ یہ نہیں پریفر کرتے کہ وہ یہ والی پڑھیں. بالکل, کیونکہ اس کا ابن کثیر کا بھی جو انداز ہے وہ ایک سٹوری ٹیلنگ انداز. مگر جو فقہ السیرہ ہے محمد الغزالی کی جو کتاب ہے, اس کا ایک سٹوری ٹیلنگ انداز ہے, تو یہ آسان ہے پڑھنا, اور لوگ جو ہیں تھوڑے کیپٹیویٹ بھی ہوتے ہیں جب سٹوری ٹیلنگ انداز کے اندر پڑھ رہے ہوں.
تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایک اور ایسی ریکمنڈیشن آپ کے ذہن میں ہے جو کہ اسٹوری ٹیلنگ انداز میں بھی ہو، کیونکہ دیکھیں ایک تو وہ ہوگی کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ مطلب وہ نیریشن ایکوریسی اور اس سینس میں تھوڑا سا اکیڈیمک نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں. میری اپنی اس طرح کی جتنی بھی ریکمنڈیشن تھی وہ اسی سلسلے سے لنکڈ تھی. جو اگر کوئی آپ کے ذہن میں ہے کوئی دوسری جو کہ اسٹوری نیریٹیو ڈریون ہو تو وہ اس میں ہمارے پاس دکتور علی الصلابی کی کتابیں تو ہے ہی ہیں. فقہ السیرہ کے حوالے سے میں نے ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ جو میں اس میں انپٹ دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو محمد الغزالی ہیں حفظہ اللہ، انہوں نے جو اسلوب اپنایا ہے وہ بڑا انالیٹیکل اسلوب ہے. مطلب انہوں نے سیرہ کو صرف بیان نہیں کیا بلکہ سیرہ سے لیسنز بھی بہت ڈرائیو کیے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا کہ ایک سیرہ پڑھنا اور سیرہ کی سمجھ اور اس سے سیکھنا یہ ایک بہت ہمارے ہاں اس کا فقدان ہے. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ سیرہ ایک سٹوری ہے، تو سٹوری سے ایک اینڈ میں تو ایک لیسن ڈرائیو کر سکتے ہیں، لیکن کیا اس پوری سٹوری کے ہر اسپیکٹ سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو ظاہرہ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا انہوں نے کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. آلدو میں ٹو بی ویری آنیسٹ بتاؤں کہ میں نے کچھ بندوں کو ریکمینڈ کی اور بہت اچھا، آلدو تھوڑی سی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ بھی اکیڈیمک انداز ہے. وہ ہے ہماری الرحیق المختوم. جی ہم اس کو یعنی اگنور نہیں کر سکتے. اپارٹ فرام ڈفرینٹ انگلش کے اندر بھی اس کی ٹرانسلیشنز موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایوارڈ وننگ بہرحال وہ ایک بک یعنی ایک بک ہے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے تعالیٰ عنہ کی. تو آئی ہائیلی ریکمینڈ دیٹ بک ایز ویل. اور میرے بڑے اچھے دوست جو ہیں ایک بڑے اچھے انہوں نے کہا تھا کہ میں آئی تھنک وہ بھی تھوڑے سے اکیڈیمک اسٹائل کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں 2 دفعہ پڑھ چکا ہوں، میں تیسری دفعہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں. آئی لو ریڈنگ اٹ، کیونکہ بہرحال ہر بندے کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، اسٹائل ہوتا ہے. اس میں انہوں نے بہت سے فیکٹس اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ سیرت ابن ہشام وغیرہ سے انہوں نے بہت زیادہ چیزیں لی ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری ریکمینڈیڈ، اٹس اے گڈ بک ایز ویل فار دا ریڈنگ. بٹ اگین اے لٹل بٹ تھوڑی سی میچورٹی اس میں چاہیے ہوتی ہے آپ کو، کیونکہ بہرحال وہ ایک ہسٹوریکل نیریٹو آپ کو دیتی ہے ضرور. اچھا، میں نے اسی سیرت سے ریلیٹڈ نا ایک کتاب پڑھی تھی، دارالکتب العلمیہ والوں نے شائع کی ہوئی تھی انگلش کے اندر، مین اراؤنڈ دا میسنجر کے نام سے. تو وہ صحابہ کے اوپر تھی. میرا خیال ہے اس میں اراؤنڈ 60 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر تھا، اور بڑا یعنی آپ سمجھ لیں 2 سے 3 صفحوں کے اندر ایک صحابی کے بارے میں. تو وہ بھی بہت اچھی تھی، بالکل انگلش میں ہے. اینڈ ٹو گیٹ ٹو نو ہو دی کمپینینز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بڑی اچھی کتاب ہے. اچھا، ایک سوال بھی آیا تھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی ایک بہت شارٹ سی بکلیٹ ہو سیرہ کے اوپر، جسٹ ٹو گیو این انٹروڈکشن ٹو اے نان مسلم، کہ مطلب ہاؤ از دا لائف آف دا پروفٹ، کہ نہ ہم اتنی بڑی جیسے کہ ریح المختوم جیسی یا سیلڈ نیکٹر، ہاں یہ ایک بکلیٹ ہو جو کہ مطلب یعنی سفیشینٹلی ایک تھوڑی سی بریف انڈرسٹینڈنگ دے دیں کہ واٹ واز دا پروفٹ اینڈ واٹ واز ہز کریکٹر اینڈ واٹ واز ہز لائف. تو اس سلسلے میں ایک بک جو مجھے کسی نے بتائی تھی، اور جو کہ میں نے بلکہ ایک نیو مسلم کو دی بھی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ انہیں پسند آئی ہے، وہ تھی کہ جو کہ کیٹ اسٹیونس ہے نا، جی جی، ان کی ایک یوسف اسلام ان کی ایک بک ہے دا لائف آف دا پروفٹ، ٹھیک ہے نا، اور اس کے نام سے وہ چھوٹی سی بکلیٹ ہے، آئرہ بھی دیتی ہے اپنے اس میں باکس میں. تو ایک تو ریکمنڈیشن یہ ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے اس طرح کی کوئی کتاب اس طرح کی ہیں، وہ جو ایک ادارہ ہے ساؤتھ افریقہ میں دعویٰ والا، انہوں نے بھی شائع کی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے انہوں نے دیے ہوئے، عربی میں بھی اردو میں مختلف مل جاتی ہیں. لے جی آگے چلتے ہیں. انشاءاللہ سیرہ کو ہم نے کر لیا، اب ہم ڈسکشن کرتے ہیں، تھوڑا سا سنت کی طرف آ جاتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر فقہ پہ بات کر کے انشاءاللہ اس کو ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. سنت کے حوالے سے بفور وی ایکچولی گو انٹو دی سنہ کے اوپر کتاب، ویسے تو آپ نے ایک ریاض الصالحین ریکمینڈ کر دیا. I would like to remind us all کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک بگنر لیول کی بات کر رہے ہیں. We are not actually going to recommend someone کہ وہ جو ہے نا وہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم، obviously he should do that, I mean recommend and consult. لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے دیکھنے کا رکھنے کا، بٹ اس کو کیا چیز بینیفیشل زیادہ دے گی اس کی لائف کے اندر عملی طور پہ، بجائے یہ کہ ہم وہ والی بکس ریکمینڈ کریں جو کہ کسی اسکالر کے ساتھ اس کو پڑھنی چاہیے. تو فرسٹ آف آل بفور وی ایکچولی گو ٹو دا سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، لیٹس ٹاک اباؤٹ سنہ کے حوالے سے، سنہ کو اپروچ کرنے سے پہلے جو بکس ہیں، سنہ کی اہمیت یا سنہ کی ویلڈیٹی یا اتھارٹی کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ احمد بھائی اس میں آپ اسٹارٹ کریں، آپ کوئی ریکمینڈ کریں انشاءاللہ العزیز. ہاں جی، انگلش میں جیسے ہم نے شیخ جمال الدین زربوزو کی کتاب ہے ہاؤ ٹو اپروچ دا قرآن، اسی طرح ان کی کتاب ہے دی اتھارٹی اینڈ امپورٹنس آف دا سنہ.
تو اس میں وہ حجیت حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کے دلائل کے بارے میں کہ وائی از دی سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹیٹیو اور وائی شوڈ اٹ بی فالوڈ. تو یہ انگلش میں بہت اچھی کتاب ہے. 2-3 اور کتابیں بھی ہیں. امام السیوطی کی ایک کتاب ہے امپورٹنس آف دا سنہ کے نام سے، وہ بھی ریسنٹلی دارالسنہ UK میں پبلشر ہیں، انہوں نے شائع کی ہے. وہ بھی اچھی کتاب ہے، مگر یہ شیخ زہر بزرگ کی بہت اچھی کتاب ہے. اس کے بعد اردو میں ایک بہت اچھی کتاب ہے حدیث کی اہمیت اور ضرورت، خلیل الرحمن چشتی صاحب کی. تو مجھے یاد ہے 2011 میں جب میں پڑھ رہا تھا تو ہمیں ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے یہ کتاب ریکمینڈ کی تھی. تو اس کا کافی بڑا ایک امپیکٹ ہوا تھا میرے اوپر بھی، میرے آن مائی ویوز آن ہاؤ ٹو اپروچ دا سنہ. تو یہ 2 کتابیں بڑی اہم ہیں میرے نزدیک. اردو زبان میں اسی طریقے سے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کا ایک ترجمہ ہوا ہے حجیت حدیث کے حوالے سے، سنت کی اہمیت اور اس کی حجیت کے حوالے سے. وہ میں نے بہت کنسلٹ کی ہے، الحمدللہ بہت ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. عربک میں ہے لیکن اس کی اردو میں ٹرانسلیشن موجود ہے الحمدللہ، وہ بھی آپ کے سامنے ڈسپلے. ایک میری اور کتاب یاد آئی مجھے، شیخ عبدالسلام رستمی صاحب کی انکار حدیث سے انکار قرآن تک، یہ دارالسلام والوں نے شائع کی ہوئی اور وہ اردو میں ہی ہے. یہ بھی بہت اچھی کتاب آن یہ دی امپورٹنس آف حدیث. تو میرے نزدیک یہ اگر 3 کتابیں اور شیخ البانی کی کتاب اگر کوئی ان سے گزر جائے تو کافی زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی ان کو احادیث کے بارے میں. بالکل. لے جی حماس بھائی، اس میں کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو. میری جو پرسنل سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ تھوڑا سا زیادہ اکیڈیمک تھا. تو میں نے شروع ہی جو کیا تھا حدیث کے اوپر، وہ کیا تھا اصول حدیث کی ایک شارٹ بکلیٹ تھی، آئی تھنک بکلیٹ تھی یا پھر ان کا کوئی کورس ورک تھا جو کہ شیخ ابو امینہ بلال فلپس کا تھا. اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے حدیث کی ہسٹری کو بھی کور کیا کہ یہ کلیکٹ کس طرح ہوئی، کون فرسٹ اس کے کلیکٹرز تھے اور یہ کس طرح ہوتی ہے، اس کی امپورٹنس، اس کی کیٹیگرائزیشن اور اس کی وہ ساری چیزیں. یہ تھوڑی سی اکیڈیمک نوعیت کی تھی، لیکن اس میں مجھے ایک ہسٹوریکل اسپیکٹ پتہ لگا، مجھے حدیث کی امپورٹنس کا پتہ لگا. مجھے پتہ لگا کہ اس کو پرزرو کتنی کیئرفلی اس کو پرزرو کیا گیا ہے، بوتھ ان ٹرمز آف رائٹنگ اینڈ ان ٹرمز آف اورل. ٹھیک ہے. اور اس سے مجھے اس کی اسٹرینتھ ملی اور بیسکلی اس کا ڈیفینس اور سارا کچھ جو ہے وہ مجھے ان نوٹس سے ملا. اینڈ آئی ہائیلی ریکمینڈ سم تھنگ جو کہ حدیث کی امپورٹنس کے لحاظ سے، وہ یہ کہ ایک ان کی ڈاکٹر ابو امینہ بلال فلپس کی جو نوٹس ہیں، ان کے لیکچر نوٹس اصول الحدیث کے اوپر ہے. میرا بھی ایک سملر ایکسپیرینس تھا اس میں، مگر وہ ایک بک سے براہ راست نہیں تھا، مگر ایک استاد کے ذریعے تھا جنہوں نے ہمیں ڈاکٹر محمود الطحان کی کتاب ہے تیسیر مصطلح الحدیث، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے. تو وہ انہوں نے ہمیں جب پڑھائی تھی تو میں اپریشیٹ کر سکا تھا کہ یار محدثین نے کتنا بڑا کام کیا ہے، اور اس قسم کا کام جو ہے ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا. اور ایک وہ کیا نام ہے ان کا، جن کی ایک جنہوں نے انگلش آڈینس کے اسپیشلی رپلائی میں لکھی تھی، جن کی قرآن کے اوپر بھی مینوسکرپٹس کے اوپر بھی کتاب ہے. اور ہاں جی، مصطفیٰ العازمی کی جو ارلی حدیث لٹریچر، اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر. اینڈ وہ اس چیز کو اتنی اسٹرینتھ اور اکیڈیمک پوائنٹ سے وہ ریچ کرتا ہے کہ وہ سارے کنٹینشنس جو کہ اسپیسیفکلی آتی ہیں اورینٹلسٹ کی طرف سے، اورینٹلسٹ اسکالرس کی طرف سے جو اسلام کے خلاف آتی ہیں، ان کا وہ بہت سفیشینٹلی رپلائی دیتی ہے وہ بک. جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے لیٹس موو آن. ہمارے پاس سنت کے حوالے سے کون سی بکس ریکمینڈ کریں گے؟ ایک تو بک ریکمنڈیشن آ گئی ریاض الصالحین. میں بھی سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ریاض الصالحین ریکمینڈ کرنی چاہیے. اگر کوئی بندہ فردر موو کرنا چاہتا ہے احمد بھائی، یعنی وہ کہتا چلے میں نے ریاض الصالحین پڑھ لی ہے، میں حدیث کو مزید پڑھنا چاہتا ہوں، تو وچ بک وڈ یو ریکمینڈ؟ دیکھیں، ضروری نہیں یہ والی کتاب جو میں ریکمینڈ کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ریاض الصالحین کے بعد ہی پڑھی جائے. اربعین النووی جو ہے یہ امام النووی کا مجموعہ ہے، اور 40 حدیث دیٹ ایکسپلین دی فنڈامنٹلز آف اسلام. کہ اسلام بیسکلی ہے کیا، اسلام کی جو پروفاؤنڈ احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے اوپر، ان کو ایکسپلین کرتی ہیں. یہ کلیکشن ان احادیث کو جمع کرتی ہیں. اور اس کے اندر ایک بہت زبردست کتاب جو لکھی ہے نا، وہ شیخ جمال الدین زارابوزو نے ہی لکھی ہے. 2 والیومز کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا ہے یہ امام النووی کی 40 حدیث کو. اور میں نے جب یہ پہلی دفعہ پڑھی تھی، میں بہت زیادہ امپریسڈ تھا ان کی اس کام سے. میرے نزدیک ابھی تک میں نے کوئی انگلش میں اتنی اوریجنلی انگلش میں کتاب، ترجمے کی بات نہیں کر رہا، اوریجنلی انگلش میں اتنی اچھی ایکسپلینیشن حدیث کی میں نے ابھی تک نہیں دیکھی.
40 90 کی. بلکہ میں نے جیسے کہ آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میرا ایک پرسیپشن تھی کہ شاید جو ہے نا وہ انگلش کے اندر علمی کام جو ہے بہت لو لیول کے اکیڈیمک کام خاص طور پہ اسلام میں حوالے سے زیادہ تر ٹرانسلیشنز ہیں, لیکن ایک آپ سمجھ لینا کہ جسے کہتے ہیں ہم کلاسیکل اسکالرس کے اسٹائل کا انداز جو ہے وہ عربی میں مل جاتا ہے, ہمیں اردو مل جاتا ہے, انگلش میں نہیں ملتا. لیکن یہی جو 40 حدیث کی جو کمپائلیشن ہے اس کی امام نووی کی اس کی جو شرح شیخ جمال الدین زربوزر حفظہ اللہ نے لکھی جو ہے, مجھے اس سے میں انسپائر ہوا اور میں نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا یہ واقعی بڑی محنت کی انہوں نے انگلش میں, لیکن وہ ٹرانسلیشن نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ 40 احادیث بیسکلی بہت کمپریہنسو احادیث ہیں جو کہ امام نووی نے اکٹھی کی ہیں, اور اس کے پیچھے بیسکلی آئیڈیا بھی یہ ہے کہ میں احادیث کی اور ہر حدیث کے بارے میں آپ کو یہ علماء کے اقوال مل جاتے ہیں کہ نصف آف اسلام یہ ہے پورا, یا پھر پورا اسلام یہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جنرل ہو سکتا ہے کئی ایسی احادیث اس میں موجود ہیں جو کہ شاید آڈینس کو آلریڈی پتہ ہو, سنی ہو, جیسے انما الاعمال بالنیات فار ایگزامپل ہوگی, لیکن اصل چیز اس کی جو شروحات جو شرح اور ایکسپلینیشن جو شیخ نے لکھی ہے نا, آئی تھنک دیٹس این امیزنگ, اور اس کو ضرور آپ پڑھیں, اس سے آپ کو انشاءاللہ مزید زیادہ فائدہ دے گا. لیٹس کم ٹو دا انشاءاللہ فقہ بیفور وی ایکچولی ریپ دس اپ. فقہ کے اندر میرا خیال ہے سب سے پہلے اوبیسلی فقہ کی بکس پڑھنا, تو اوبیسلی کافی بکس ہیں انگلش میں, اس کی ہم بھی ریکمینڈ کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ فقہ کو پڑھنا کیسے ہے, یعنی فقہ کو اپروچ کیسے کرنا ہے. کہ مثلا مثال کے طور پہ اگر تو میں کوئی فقہ کی بک پڑھ لوں گا تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ یار یہ کس اسکول آف تھاٹ سے ہے. ایک سب سے پہلا کویشچن میرے ذہن میں آئے گا میرے اسکول آف تھاٹ کی ہے کہ نہیں ہے. تو ہاؤ ڈو وی ایکچولی اپروچ دا بکس آف فقہ سو دیٹ مجھے یہ اس طرح کی ٹینشن نہ ہو ایک کامنر کے لیے. اچھا, اس میں جو میں نے پہلے وہ ڈسکلیمر دیا تھا نا, سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرا خیال شاید اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے یہ, کیونکہ فقہ جو ہے نا, کیونکہ اس کا عمل سے تعلق ہے, اور یہ آپ ایسی کتاب پڑھ رہے ہو جو صرف عمل کے بارے میں بات کر رہی ہے, تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ فقہ کی کتاب اٹھاؤ اور بس پھر جو پڑھ رہے ہو اس کو پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو اگر آپ کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے. میرے نزدیک ٹیچر تو بہت ضروری ہے. فقہ کی بہت زیادہ کتابیں ہم کوئی بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں, مگر کوئی بھی کتاب جو ہے وہ کسی استاد کا بدل نہیں ہے. دارالسلام والوں نے بڑی اچھی کتاب شائع کی ہے 2 والیومز کے اندر فقہ کے اوپر, اور انہوں نے کافی حد تک اس کو ایزی رکھا ہوا ہے. تو انگلش میں سب سے ایزی کتاب میرے خیال سے وہی ہے, مگر اس کا میرے نزدیک فائدہ نہیں ہے جب تک کہ کوئی ٹیچر نہ ہو. میرے نزدیک اس کو پڑھنے کا بھی اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں, آپ اس کے کانٹینٹس دیکھ لیں, تھوڑی سی ہیڈنگس پڑھ لیں تاکہ آپ کو جنرل آئیڈیا ہو جائے کہ فقہ کے اندر ہوتا کیا ہے, مگر ایک استاد ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا. بالکل جی. حماس پہ اس میں آپ کی ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میری جو بگننگ تھی فقہ کی وہ میں نے تو موسٹلی جو بکلیٹ سے میں امپریس میری یہ تھی کہ میں نے ٹیچر کس نے ڈھونڈنا, میں نے ٹیچر وہ ڈھونڈنا ہے جو کہ اسلام میں اس نے کنورٹ ہوا ہو. یہ پتہ نہیں ہے, میں نے اپنی طرف سے ایک کرائٹیریا رکھا تھا. اسلام میں کنورٹ ہوا ہو یا پھر مطلب یعنی کیا دین مطلب ایک نان مسلم تھا پہلے اب مسلمان؟ ہاں نہیں, وہ اس کی کنڈیشن یہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ وہ بندہ ایسا بندہ ہو جو کہ نان مسلم سے مسلم بنا ہو. میں چاہتا ہوں کیونکہ ٹیبلو راسا آپ نے کہا اس میں وہ بائس نہیں کوئی ہوگا, بائس نہیں ہوگا, یعنی وہ یہ نہیں کرے گا کہ مطلب یعنی اچھا اگر کیونکہ ہمارا بھی اندر کوئی بندہ دین کی طرف آیا ہو تو اس میں ہم یہ ہو سکتا ہے یار اپنا شاید فرقہ کو اپنے فرقے کو وہ کرے گا یا اپنا کلچرل بیگیج لے کے, یا کلچرل بیگیج. میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی چیز ایسی نظر سے ہو کہ جو کہ بالکل زیرو سے بندہ دیکھے, اسلام کو آؤٹ سائڈ پرسپیکٹیو سے دیکھے. اس لحاظ سے سب سے پہلے جو مجھے اس وقت جس وقت بیک ان 2010-2009 جو میرے سامنے سب سے پہلے جو بندے آئے تھے ان میں سے شیخ مجھے دوبارہ مینشن کرنا پڑے گا, وہ ہے ابو آمینہ بلال فلپس. انہیں کی میں نے کتاب جو ہے وہ شروع کی تھی فقہ کے حوالے سے بھی, اور ان میں سے ایک ان کی بہت زبردست بک ہے جو کہ تھوڑی ہسٹری کور کرتی ہے فقہ کی, اور ایولیوشن آف فقہ کے نام سے, اور اس کا عربی میں طریقۃ المذاہب الفقہیہ شاید اس کا نام ہے. اور اس کی انگلش میں وہ بہت کمپریہنسو سی چھوٹی سی بکلیٹ ہے, اتنی بڑی بھی نہیں ہے, اور وہ ہسٹری کور کرتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا فقہ نہیں ہے, وہ ہسٹری آف فقہ ہے مینلی. تو وہ یہ ہے کہ جو ایکچوئل فقہ ہے وہ بھی اس کے اوپر اصول فقہ میں نے سٹارٹ کیے تھے, وہ بھی میں نے شیخ ابو آمینہ بلال فلپس کے کیے تھے. انہوں نے باقی سارے مذاہب کو نا انہوں نے ایک قسم کا کمپریہنسو اوور ویو دیا ہے, ٹھیک ہے, دونوں میں ایک تاریخ اس میں ہسٹری اپنا ایولیوشن آف فقہ کے اندر بھی انہوں نے اوور ویو دیا, اور انہوں نے اپنا اس والی کتاب میں بھی جو اصول فقہ ہے اس کی کتاب میں بھی یہ اوور ویو دیا. تو میرے نزدیک یہ کتابیں ہیں جو میں ریکمینڈ کروں گا. میرا خیال ہے کہ کسی بھی فقہ کی بک ریکمینڈ کرنے سے پہلے میرا خیال ہے میں ریکمینڈ کروں گا ساروں کو کہ یہ جو ایولیوشن آف فقہ جو ڈاکٹر بلال فلپس
حفظہ اللہ کی ہے. وہ بک بہت ریکمینڈیبل ہے اور آئی تھنک آپ اس کو ضرور پڑھیں. اس سے آپ کو انشاءاللہ کلیئرٹی ہوگی کہ ہم نے فقہ کو کس طرح اپروچ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اور اس کے بعد جیسا کہ بات کی انہوں نے کہ آپ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ اسکالرس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں اور اس کے بعد ان کے ذریعے جو ہے آپ جو ہے وہ فقہ کو سمجھیں. اس کے بغیر فقہ کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے پرابلمز ہوں گی. آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر لیں. ہم لوگ عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ اسکالر سے ٹائم ہم اپنی آپ کو جو ہے نا اس سے بچا کے ہم ڈائریکٹ کوئی نا ایزی جو ہے نا وے ڈھونڈ لیں. لیکن یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. فقہ کو پڑھنے کے لیے آپ کو واقعی کسی ایسے اسکالر کو سمجھنا ہے جو آپ کو کمپیریٹیو فقہ کا جو ایک ٹیسٹ دے سکے اور بتائے کہ جی یہ فقہ کیسے, یہ اسکالر ان بائسڈ ہو کے وہ آپ کو فقہ بتا سکے. ہم تو یہی ریکمینڈ کریں گے اور ایسے آپ کو انشاءاللہ اسکالرز مل جاتے ہیں. تو دیٹس آل فار ٹوڈے. ماشاءاللہ بہت سی چیزیں ہم نے بکس ریکمینڈ کر دی. ہم نے, میں تھوڑا سا سمرائز کر دیتا ہوں بہت سی چیزیں ہم نے ریکمینڈ کی. سب سے پہلے ہم نے دعا, نماز کے حوالے سے بات کی تھی, ڈسکشن کی تھی. دعا کے اندر ہم نے حصن المسلم جو ہے دعاؤں کی کتاب, بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہے. آپ ضرور اس کو اس سے استفادہ ہوں. اس کے انگلش ترجمے انگلش, اردو, عربک میں بہت سے ورژنز آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اسی طریقے سے اس کے بعد ہم نے کہا انر ڈائمینشنز آف دا پریئر جو امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ہے نماز کو سمجھنے کے لیے. پھر ہم نے تفاسیر کے اندر آئے تو ہم نے انگلش میں تفسیر ابن کثیر, تفسیر عبد الرحمن السعدی اور اس طریقے سے احسن البیان کا انگلش ورژن وہ ہم نے ریکمینڈ کیا. اردو کے ہم نے تیسیر القرآن, احسن البیان کا اردو ورژن اور اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر کا جو ہے وہ محقق یعنی جو ریوائزڈ ورژن جس کے اندر باقاعدہ احادیث کی تحقیق ہوئی ہوئی ہے, تخریج ہوئی ہوئی ہے, اس پہ حکم لگایا گیا ہے, وہ بھی چیزیں وہ ہم نے ریکمینڈ کی. پھر ہم نے ہارٹ سافٹنرز کی بات کی تھی. اس میں خاص طور پہ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ ہارٹ سافٹنرز باقاعدہ چھوٹے چھوٹے بکلیٹس ہیں بہت خوبصورت, آپ ان کو پڑھیں. تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کی, احادیث مینشن کی ہیں, اقوال مینشن کیے. آپ پڑھتے ہیں تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اسلامک کریڈ سیریز جو شیخ عمر بن سلیمان الاشقر کی کتاب ہے, اس کے اندر خاص طور پہ میں نے 3 بکس خاص طور پہ آپ سے کہا کہ وہ ضرور گو تھرو کریں. ایک القیامت الصغریٰ اور ایک القیامت الکبریٰ اور ایک جو ہے الجنہ والنار. اس طرح کے نام سے ان کی کتابیں ہیں, یعنی پیراڈائز اینڈ ہیل اور اس طریقے سے دا ڈے آف ریزریکشن اینڈ دا مائنر ججمنٹ ڈے. اس حوالے سے اس کی جو بکس ہیں, ان کی ایگزیکٹ ٹائٹلز آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائیں گے اسکرین پہ. اسی طریقے سے پھر ہم نے اور بھی بکس ہم نے ریکمینڈ کی. میں جسٹ 2-3 بکس ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے ریوائز کرنے کے طور پہ. اسی طریقے سے سیرہ کے اندر ہم نے کچھ بکس ریکمینڈ کی جس میں ہم نے فقہ السیرہ, اسی طریقے سے اسٹوریز آف دا پروفٹ بائی ابن کثیر رحمہ اللہ, اس طریقے سے علی الصلابی کی جو کتابیں ہیں وہ ہم نے آپ کو ریکمینڈ کی. اور اسی طریقے سے آپ الرحیق المختوم جو بڑی مشہور سیل نیکٹر جو ہے انگلش میں بھی ہے, اردو میں موجود ہے, وہ ہم نے ریکمینڈ کی. اس کے بعد ہم نے حدیث کے اوپر جو سنت کی اہمیت کے اوپر ہم نے بات کی شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی عنہ کی. اور اسی طریقے سے ہم نے مختلف جو اسکالرس کی ہم نے بکس ریکمینڈ کی. اسی طریقے سے پھر ہم نے فقہ کے اندر ایولیوشن آف فقہ کی بات کی. اور اسی طریقے سے ہم نے ہر جگہ ڈسکلیمر بھی دیتے رہے کہ ان کو تمام اسکالرس کے ساتھ کریں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام کتابیں جو ہیں وہ اسکالرس کے ساتھ پڑھی جائیں. اسکالرس کو اگر ہم ایکسکلوڈ کریں گے تو بہت زیادہ مسئلے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی ان کتابوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, پھر پڑھے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آئی ہوپ یو بینیفٹ فرام دس ٹوڈیز ایپیسوڈ. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.